بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ تمام حاضرین اور خواتین کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی اس اجلاس میں ہمارے جو مہمان خطیب آنے والے ہیں ان کا تعلق بارود خانہ گولا گنج لکھنؤ سے ہے۔ آپ نے 1969 میں دارالعلوم دیوبند سے فضیلت کی سند حاصل کی اور پھر 1970 میں آپ نے وہیں سے مفتی کا کورس بھی کیا۔ آپ 1972 سے 1982 تک پورے 10 سال دارالعلوم دیوبند ہی میں تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے اور 1986 سے حالیہ دنوں تک آپ مدرسہ ضیاء العلوم سیتاپور کے محتمم کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ مؤسسۃ البر دبئی کے زیر نگرانی دبئی کے اندر اسی طرح عجمان میں کئی مقامات پر خطاب کر چکے ہیں اور دعوتی دورے کر چکے ہیں۔ اسے ہماری مراد جناب مفتی شکیل احمد سیتاپوری سے ہے۔ میں اپنے موصوف مہمان خطیب سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کے سامنے جناب مفتی شکیل احمد سیتاپوری حفظہ اللہ۔ قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه۔ لکھنؤ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خطیب جناب مفتی شکیل احمد سیتاپوری حفظہ اللہ ڈائز پر آپ کے سامنے ہیں۔ آج کی اس اجلاس میں آپ کا موضوع خطاب ہے عورت اور اسلام۔ انشاءاللہ آپ تھوڑی ہی دیر میں اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے کہ خاتون یا عورت زمانے جاہلیت میں اس کا مقام کیا تھا اور اسلام نے آنے کے بعد اس کو کس مقام پر پہنچایا، کون سی عزت دی، اور آج وہ خاتون ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی یا ایک بیوی کی حیثیت سے کس قدر عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ سماج اور سوسائٹی میں اس کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مہمان خطیب جناب شکیل احمد سیتاپوری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سامعین کو اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ آپ کے سامنے جناب مفتی شکیل احمد سیتاپوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد، علماء کرام، حفاظ اعظام، برادران اسلام، خواتین اسلام اور برادران وطن، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے۔ نور پیدا کیا ہے تو اس کے جوڑ میں ظلمت پیدا کی، دن بنایا ہے، رات بنائی، مذکر بھی بنائے ہیں، مؤنث بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسانوں میں مرد بھی پیدا کیے ہیں اور عورتیں بھی پیدا کی ہیں، اور مردوں اور عورتوں کے اندر الگ الگ صلاحیتیں، الگ الگ
میلانات، الگ الگ رجحانات، الگ الگ افتاد تباہ بنائی ہے، پیدا کی ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اللہ نے تمہاری ہی ذات سے جوڑے بیویاں پیدا کی تمہارے لیے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ذات سے بیویاں پیدا کی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ اتنا بڑا اللہ کا انعام، اللہ کا کارنامہ، اللہ کا تحفہ، اللہ کی بخشش، اس کو لوگ نہیں مانتے، باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ مردوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ وہ صلاحیتیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، یکجا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں تو اس سے نسل انسانی بھی بڑھتی ہے اور نظام بھی وجود میں آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مرد پیدا کرتا، عورتیں نہ پیدا کرتا، یا عورتیں پیدا کرتا اور مرد نہ پیدا کرتا، انسانوں کو جوڑے جوڑے نہ بناتا، تو انسانی نسل وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ انسانی نسل کا دار و مدار مرد اور عورت دونوں کے وجود پر ہے۔ جس طرح نسل انسانی کا وجود مرد اور عورت دونوں کی تخلیق اور دونوں کے وجود پر منحصر ہے، اسی طرح نظام انسانی کا وجود دونوں کی صلاحیتوں کے اوپر منحصر ہے۔ عورتوں کی صلاحیتیں، مردوں کی صلاحیتیں دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں، اپنے اپنے حدود میں رہیں اور اپنے حدود کو سمجھیں اور اپنے حدود پر قناعت کریں تو نظام انسانی برقرار رہتا ہے۔ اگر عورتیں مردوں کی صلاحیتوں میں دخل دیں، مردوں کے امکانات میں دخل دیں، یا مرد عورتوں کی صلاحیتوں میں دخل دیں، تو جس طرح عورت نہ ہونے سے نسل وجود میں نہیں آ سکتی، اسی طرح سے اگر صلاحیتیں دوسرے کی صلاحیتوں میں دخل دینے لگیں تو نظام بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ مرد کے کام باہر کے ہیں، اس کا میدان عمل خارج بیت ہے، عورت کا میدان داخل بیت ہے، گھر کے اندر ہے۔ اگر عورت خارج بیت کو سنبھالنے کی کوشش کرے اور مرد کو گھر کے اندر محدود کر دیا جائے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ حضرات اور میری مائیں و بہنیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، ہمت عطا کی ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے لطافت عطا کی ہے، نزاکت عطا کی ہے، نفاست عطا کی ہے، نرمی عطا کی ہے، شفقت و محبت عطا کی ہے۔ مرد گھر سے باہر اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، ہمت کے کام انجام دیتا ہے، دنیا کو آباد کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، سردی اور گرمی میں تلخیاں سہتا ہے اور پسینہ بہا کر، بلکہ خون و پسینہ بہا کر کمائی کرتا ہے۔ گھر کے اندر عورت گھر کے نظام کو سنبھالتی ہے، باہر سے تھکا ہوا آ کر مرد جب عورت کے شفقت اور اس کی محبت سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ طاقتور مرد کو، شجاع مرد کو
بہادر مرد کو، مردانگی رکھنے والے مرد کو پسند کرتی، وہ مرد جس میں نسوانیت ہو، وہ مرد جس میں مردانگی کی کمی ہو، وہ مرد کہ جس کے عمل میں یا جس کی زبان میں یا جس کی چال ڈھال میں مردانگی کے بجائے زنانہ پن ہو، عورتوں کی نظر سے وہ آدمی گرا رہتا ہے۔ اسی طرح مرد اس عورت کو پسند کرتا ہے کہ جس میں نسوانیت ہو، جس میں لطافت ہو۔ اگر عورت مرد بنے، مردوں کی طرح بات کرے، سینہ تان کر چلے اور اپنی شجاعت اور اپنی بہادری مردوں کی طرح دکھائے اور ظاہر کرے، تو وہ مرد کی نظر سے گر جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دونوں کی صلاحیتیں اپنے حدود میں رہ کر ایک دوسرے سے تعاون کریں تو زندگی کا نظام باقی رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں، دور جاہلیت میں، عورت کی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ارباب ہوا و ہوس نے، خواہش پرستوں نے، بے رحموں نے، ظلم پیشہ انسانوں نے، اپنی خواہش پر چلنے والے لوگوں نے عورت کو قار مذلت میں، ذلت کے گڑھے میں پہنچا دیا۔ آپ یقین فرمائیے کہ دور جاہلیت کے اندر لڑکی جب وجود میں آتی تھی اور ماں کی گود میں آتی تھی تو اس کو چند لمحوں کے لیے بھی جینے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ پیوند خاک کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی اپنی حیثیت عرفی اور اپنی عزت اور اپنے سماج میں اپنے وقار کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام نہیں دیتا تھا کہ اپنی لڑکی کو زندہ دفن کرے یا کسی عورت سے کہے کہ گڑھے میں اس کو دفن کر دو، تو لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد اگرچہ وہ قتل سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس عورت کو چھوڑ دیتا تھا، اس عورت کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا جس کے گود میں لڑکی آتی تھی۔ دور جاہلیت کے اندر ابو حمزہ قبیلے کا سردار تھا، اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے ماں اور لڑکی سے تو کوئی تعارض نہیں کیا، بیوی سے اور اپنی بچی سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ یہ میری سرداری کے خلاف ہے کہ لوگ میرے اوپر الزام لگائیں کہ تم نے ایک قتل ناحق کیا۔ وہ گھر بار چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ بچی روتی تھی تو بچی کی ماں یعنی چھوڑ کر جانے والے ابو حمزہ کی بیوی اس کو لوری دیتی تھی، ماں لے ابی حمزہ لا یاتینا یبیت فی بیت التی تلینا۔ ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ہمارے پاس نہیں آتا اور ہمسائی کے یہاں رات گزارتا ہے۔ غضبان اللہ نلد البنینا تاللہ ما ذاک بایدینا۔ وہ اس بات پر غصہ ہے کہ ہم لڑکے نہیں جنتی، خدا کی قسم لڑکے جننا ہمارے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ وَنَحْنُ كَالزَّرْعِ لِزَارِعِينَ نَبَتَ مَا قَدْ زَرَعُوهُ فِينَا۔ ہم تو اپنے کاشتکاروں کے لیے کھیتیاں ہیں اور کھیتی میں وہی اگتا ہے جو کاشتکار بیج ڈالتا ہے۔ یہ تو ابو حمزہ کا نطفہ ہے، ہماری کھیتی کے اندر جو بیج ڈالا گیا وہی اگایا، ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایک صاحب نے اسلام قبول کیا، جاہلیت سے توبہ کی، کفر و شرک سے توبہ کیا، اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد ان کا 24 گھنٹے کا اور روزانہ کا معمول تھا کہ وہ زار و قطار مسجد میں گھر کے کونے میں بیٹھے روتے رہتے تھے، ویرانے میں چلے جاتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک صاحب ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جب سے اس شخص نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت اسلام قبول کی ہے برابر زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ تم کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ دکھایا، دوزخ سے بچا لیا، تو کیوں زار و قطار روتے ہو؟ یہ بے کلی اور بے چینی کس وجہ سے ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، بلا شبہ میں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مجھے جنت کا راستہ مل گیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔
یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو آیتیں میرے ذہن میں آئی ہیں ان کی وجہ سے میں بے چین، اور مجھے کسی کروٹ چین نہیں آتا، مجھے کسی کل چین نہیں پڑتا۔ قرآن کریم میں نے پڑھا اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، کہ جب سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب چاند گہنا جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی اور میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عدالت قائم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت جن لڑکیوں کو زندہ درگور کیا گیا تھا، جن کو ان کی جان سے محروم کیا گیا تھا، ان کو اللہ سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ ہاں بیٹی بتاؤ تم پر کیوں ظلم کیا گیا تھا، تم کو جان سے کیوں محروم کیا گیا تھا، تمہاری جان لینے والوں کے سامنے تمہاری جان لینے کا کیا جواز تھا۔ تو اللہ کے رسول جب اللہ کے سامنے میدان حشر میں عدالت قائم ہوگی تو میں اس مظلوم لڑکی پر جو میں نے ظلم کیا اس کا کیا جواب دوں گا، یہ سوچتا ہوں تو میرے دماغ میں اور میرے دل میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے اور مجھے کسی کل چین نہیں آتا۔ تو آن حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھ کر تم کو یہ بے چینی کیوں ہوتی، کیا تم سے اس طرح کا کوئی عمل سرزد ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں نے یہ کالے کرتوت کیے ہیں، یہ سیاہ کارنامہ میں نے انجام دیا، اسی لیے مجھے چین نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا وہ کس طرح؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میری بیوی حمل سے تھی اور ملک شام میں تجارت کا سفر مجھے درپیش تھا، بیوی حمل سے تھی اور میں ملک شام تجارت کرنے کے لیے قافلہ لے کر جا رہا تھا۔ میرے جانے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد 4-6 مہینے کے بعد میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں ملک شام جو لوگ جاتے تھے تو کوئی 4-6 مہینے میں واپس نہیں آتے تھے، 2-4 مہینے تو آنے جانے میں لگتے تھے۔ تو میرے جانے کے 4-6 مہینے کے بعد میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ بیوی کو اطمینان تھا اور یقین تھا کہ میرا شوہر تو 2-4 سال کے بعد واپس آئے گا۔ اللہ کے رسول میرے ڈر ہی کی وجہ سے وہ زندہ درگور کرتی، ورنہ اس کی مامتا تو اس کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ اپنی جائی کو، اپنے لخت جگر اور اپنے نور نظر کو اپنے ہاتھ سے پیوند زمین کرے، تو اس کی مامتا نے اجازت نہیں دی کہ اس کو دفن کرے۔ اور میرے 4-5 سال کے قیام سے سہارا لے کر اس نے اپنی لڑکی کو بچا لیا، اپنی لڑکی کو جلا لیا، اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، اپنی گود میں اس کی پرورش کی۔ 5 سال کی لڑکی ہو گئی۔ 5 سال کے بعد میں ملک شام سے کامیابی کے ساتھ نفع لے کر قافلہ لے کر واپس ہوا۔ ایک دن پہاڑی پر چڑھ کر میری بیوی نے دیکھا، قافلے کے گرد سے اور قافلے کے حلیے سے پہچان گئی کہ یہ میرے شوہر کا قافلہ ہے۔ میرے گھر پر پہنچنے سے پہلے میری لڑکی جو 5 سال کی ہو چکی تھی اس نے سہیلی کے گھر بھیج دیا تاکہ میں جب گھر آؤں تو گھر میں لڑکی کو نہ پاؤں اور میرا غصہ نہ بھڑکے۔ جب میں گھر آیا تو میں نے گھر میں کوئی بچہ نہیں دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ شاید میرے گھر کسی بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ بچہ فوت ہو گیا۔ میں نے زیادہ چھان بین نہیں کی، ہم میاں بیوی رہتے رہے۔ جب میں باہر چلا جاتا تھا 2-4 گھنٹے کے لیے تو وہ مامتا کی ماری ہوئی میری بیوی اپنی لڑکی کو بلا لیتی تھی تنہائی میں اور اس کو دیکھ لیتی تھی اور دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتی تھی، اس کے بعد سہیلی کے پاس واپس بھیج دیتی تھی۔ سال بھر تک یہی ہوتا رہا۔ ایک دن میں کسی کام سے گیا تھا اور خلاف توقع جلدی واپس آ گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ میری بیوی ایک بچی سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے۔ بچی خوبصورت تھی، میں محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا رہا اور میں نے پوچھا کہ یہ لڑکی کس کی ہے، یہ کس کے گھر کا چراغ ہے؟ تو 5 سال تک جس راز کے اوپر
میری بیوی نے پردہ ڈال رکھا تھا، اس پردے کو ہٹا دیا اور اس نے کہا کس کی بچی ہے؟ اپنے نطفے کو نہیں پہچانتے، اپنے خون کو نہیں پہچانتے، یہ آپ ہی کی دختر نیک اختر ہے، یہ آپ کی نور نظر اور لخت جگر ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ جب آپ سفر پر گئے تھے تو 5-6 مہینے کے بعد اس کی ولادت ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ 5-6 سال کے بعد واپس ہوں گے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو جلا لیا، اس کو پال لیا، اس کو دودھ پلایا۔ اس وقت میرے اوپر محبت کے جذبات تھے، اس لیے میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اسی وقت میری جاہلیت نے یہ طے کر لیا کہ میں اس لڑکی کو پیوند خاک کروں گا، اس کو دفن کروں گا۔ ایک دن بیوی نے مجھ سے کہا کہ لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، جلانے کا سوختہ ختم ہو گیا ہے، جنگل سے لکڑیاں لے آئیے۔ میں نے کہا یہ موقع غنیمت ہے۔ میں نے رسی لی اور جنگل کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ بیٹی کو بھی ساتھ کر دو، ایک بوجھ لکڑی کا میں لے آؤں گا اور ایک بوجھلیا اس کے سر پہ رکھ دوں گا۔ چنانچہ وہ بیٹی بھی میرے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ لکڑی لانا تو میں بھول گیا، جو میں نے 1 سال سے تہیا کر رکھا تھا اس پر عمل کرنے کی سوچنے لگا۔ میں نے ایک ویران کنواں دیکھ رکھا تھا، اس کنویں کی فصیل پر، اس کنویں کے کنارے اس بچی کو میں لے گیا اور میں نے کہا بیٹا اس میں جھانکو۔ وہ معصوم بے گناہ خالی الذہن لڑکی اس میں جھانکنے لگی۔ جب کنویں کی تلی میں اس کی نگاہیں جم گئیں اور دائیں بائیں سے بالکل بے خبر ہو گئی تو میرے بدبخت سنگ دل اور شقی قلب نے رحم نہیں کیا اور پیچھے سے اس بچی کو دھکیل دیا۔ اے اللہ کے رسول، جب وہ کنویں کی تلی میں گر رہی تھی اور کنویں کی تلی میں جا رہی تھی تو اس کی زبان پر تھا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان، مگر میرا دل نہیں پسیجا اور میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول، میں گھر آ گیا۔ 1 ہفتے کے بعد پھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی، اس کا جسم پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے اور ہڈی الگ ہو گئی ہے، گوشت الگ ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ سیاہ کارنامہ میں نے انجام دیا ہے۔ اب جو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اذهب واستغفر اللہ، جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔